أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدقت یا ربنا و یا رب العالمین. فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے آگ جلائی، پھر جب آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ تعالی اس نور کو، اس روشنی کو لے گیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، اس حال میں کہ وہ دیکھ نہیں سکتے. وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹیں گے. یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی بارش میں گھرے ہوئے لوگوں جیسی ہے کہ جس میں اندھیرے ہیں. ٹھیک ہے، پہلی بات کیا کہ اس میں اندھیرے ہیں، ورعد، اور اس میں کڑکنے والی بجلی ہے اور اس میں چمکنے والی بجلی ہے. وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں کڑک کر گرنے والی بجلیوں کے ڈر سے، موت سے بچنے کے لیے. اور اللہ کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے. قریب ہے کہ وہ چمکنے والی بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے، پھر جب کبھی وہ ان کو روشن کر دیتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ ٹھہر جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہے تو وہ ان کے کانوں کو اور ان کے آنکھوں کو لے جائے، یعنی ان کی جو سماعت اور بصارت ہے وہ کام نہ کرے. بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. یہ جو دو آیات ہیں، ان دو آیات میں منافقین کی مثالیں پیش کی گئی ہیں. اصل میں منافقین دو طرح کے تھے. پہلے نمبر پر وہ منافقین ہیں کہ جن کو اپنے نفاق پر کسی قسم کا تردد نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے نفاق پر پختہ ہیں، مضبوط کھڑے ہوئے ہیں نفاق کے اوپر. اور دوسرے نمبر پر وہ منافقین ہیں کہ جن کو اپنے نفاق پر تردد ہے، کہ کبھی وہ نفاق والی کیفیت پر آ جاتے ہیں اور کبھی وہ نفاق والی کیفیت سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان دونوں طرح کے منافقین کی مثالیں ذکر فرمائی. جو پہلی مثال ہے وہ ان لوگوں کی ہے کہ جو منافق غیر متردد ہیں، اور دوسری مثال ان منافقین کی ہے کہ جو منافقین مترددین ہیں. اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ یہاں پر مثالیں بیان کی گئی ہیں، تشبیہات بیان نہیں کی گئی. یہ آپ کو معلوم ہے کہ مثال اور تشبیہ میں کیا فرق ہوتا ہے. جہاں تشبیہ بیان کی جائے گی وہاں
مشبہ، مشبہ بھی اور وجہ تشبیہ، تینوں کا ہونا ضروری ہے. وہاں تینوں باتیں بیان کی جائیں گی کہ مشبہ کون ہے، مشبہ بھی کون ہے، اور وجہ تشبیہ کیا ہے. لیکن جہاں پر مثال بیان کرنا مقصود ہوگا وہاں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ممثل اور ممثل لہو میں کیا مطابقت ہے اور مثال کی وجہ کیا ہے، وہاں یہ بات بیان نہیں کی جائے گی. وہاں صرف ایک کیفیت اور ایک حیت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے. چنانچہ یہاں بھی اللہ رب العزت مثال بیان فرما رہے ہیں، تشبیہات ذکر نہیں فرما رہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں صرف ایک حیت بیان کرنا مقصود ہے کہ ان منافقین کی جو مثال ہے وہ کیا ہے. تو فرمایا کہ ان منافقین کی، وہ منافقین کے جو اپنے نفاق پر جمے ہوئے، اپنے نفاق پر مضبوط ہیں، فرمایا ان کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے آگ جلائی. اب آگ جلانے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اس آگ کی روشنی سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور اپنے ساتھ جو ساتھی ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچا سکے، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے. یہ ہے اس ساری محنت کا مقصد. ظاہر ہے کہ اگر کوئی مسافر ہے اس کے لیے تو آگ کا حصول اس زمانے میں، اگر ان روایات کو دیکھا جائے، سابقہ جو ہمارا طرز زندگی تھا اس کو دیکھا جائے، تو اس زمانے میں تو اچھا خاصا مشکل کام تھا کہ اگر آپ کو آگ جلا کے روشنی حاصل کرنی ہے تو آپ اس کے لیے لکڑیاں اکٹھی کریں. وہ لکڑیاں خشک ہونی چاہیے. اب وہ لکڑیاں آپ کہاں سے لائیں گے، اس کو کیسے توڑا جائے، کیسے ان کو اٹھا کر لایا جائے اپنے مقام پر، اور پھر اس کو جلایا جائے اور وہ جل بھی جائے. اب اس ساری محنت سے جو مقصود تھا وہ خود اپنی ذات کو روشنی پہنچانا اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس سے نفع پہنچانا کہ وہ بھی اس سے روشنی حاصل کر سکے. لیکن ہوا کیا کہ بھئی وہ ساری محنت کے بعد پتہ یہ چلا کہ بھئی وہ ایک یکدم ہوا آئی اور اس ہوا نے اس ساری آگ کو مدھم کر دیا، اس کو ختم کر دیا. تو فرمایا کہ ان منافقین کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص جو ہے وہ آگ جلائے. فلما اضاءت ما حولہ، کہ جب وہ آگ اس کے ارد گرد کو روشن کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کو لے جائے. ان منافقین کا حال بھی یہی ہے کہ انہوں نے نفاق تو اختیار کیا تھا اپنے دنیاوی منفعت کے لیے، یا انہوں نے نفاق اختیار کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ مفاد ہی مفاد اٹھاتے رہے، کسی بھی طور جو ہے وہ ہمیں کسی قسم کا نقصان نہ ہو. لیکن فرمایا کہ بھائی انہوں نے اس نفاق کو اختیار کیے رکھا. جیسے ہی موت آئی تو موت آنے کے ساتھ ہی نفاق کے ذریعے سے جو منفعات حاصل کر رہے تھے، جو فوائد حاصل کر رہے تھے، اس موت نے ان تمام کے تمام مفادات کو، ان فوائد کو، ان منفعتوں کو اس موت نے کلعدم کر دیا، ختم کر دیا. تو مقصود تو ان کا یہ تھا کہ ہم ہمیشہ لطف میں رہیں، ہم ہمیشہ مزے میں رہیں، ہم ہمیشہ حرص اور لالچ جو ہے اور جو مفادات ہیں، جو اغراض ہیں، وہ ہمارے قبضے میں رہیں، ہمیشہ ہمیں حاصل رہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت آئی اور اس موت نے ان تمام منفعتوں کو ختم کر دیا. تو فرمایا کہ بھائی مثلهم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ. ماحول ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ آپ کے مدرسے کا ماحول کیسا ہے؟ تو ماحول آپ کا ارد گرد. تو ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. یہاں ظلمات کا لفظ بولا کہ کئی اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا. کئی اندھیروں کے اندر، ایک مثال کے طور پر رات کا اندھیرا ہو اور پھر اس رات کے اندھیرے کے اندر بادل چھا جائیں اور پھر وہ بادل صرف بادل نہ ہو بلکہ ان پر بارش بھی برسنے لگے، ان بادلوں کے ذریعے سے بارش بھی برسنے لگے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ بھئی تین طرح کے اندھیروں کے اندر جو شخص روشنی حاصل کرنا چاہ رہا تھا، وہ تین طرح کے، جس کو ہم کہتے ہیں گھٹا ٹوپ اندھیرے، کہ وہ اس طرح کے اندھیرے کے اندر جو ہے وہ گھر گیا. ایسا سخت اندھیرا، لا یبصرون، کہ وہ دیکھ نہیں پاتے. جیسے قرآن کریم کے اندر آیا کہ بھی اس قسم کا اندھیرا کہ ان کو اپنے ہاتھ بھی سجائی نہیں دیتے، اپنے ہاتھ بھی سجائی نہ دیں. یعنی اس قسم کے اندھیرے کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو مبتلا کر دیتے ہیں. فرمایا کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ وہ بہرے ہیں. ہم صم بکم عمی، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں
کہ ہم جو ہے وہ مبتدا ہے اور سمن بکمن عمیون یہ ساری اس کی خبریں ہیں، اور ان کے درمیان کوئی عطف نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب عطف آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے کوئی ایک خبر، لیکن جب عطف نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام خبریں ان کے اوپر بجٹ وقت صادق آ رہی ہیں کہ ہم سمن بکمن عمیون، کہ ان منافقین کا حال یہ ہے کہ یہ بہرے بھی ہیں، گنگے بھی ہیں، اور یہ اندھے بھی ہیں۔ لا یرجعون، یہ اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، حق کی طرف، خود جو اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت کے اندر دین رکھا تھا یہ اس کی طرف لوٹنے والے نہیں ہیں، یہ کفر اور نفاق کی طرف، ظلمت اور اندھیرے کی طرف اتنے دور جا چکے ہیں کہ کسی قسم کے نور کا ایک ذرہ بھی ان کے مقدر اور حصے میں اب نہیں رہا۔ تو بھائی حالانکہ آپ جانتے کہ جتنے بھی منافقین تھے وہ نہ بہرے تھے، نہ وہ گنگے تھے، نہ وہ اندھے تھے، ان کی یہ ساری کی ساری قوتیں بحال تھیں، وہ سن بھی سکتے تھے، بول بھی سکتے تھے، دیکھ بھی سکتے تھے، لیکن قرآن کریم ان کو کیا کہہ رہا ہے کہ بھئی وہ گنگے ہیں، بہرے ہیں اور اندھے ہیں۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسان کو قوتیں عطا فرمائی ہیں، ان قوتوں سے قبول حق مقصود ہے، ان قوتوں سے حق کو قبول کرنا مقصود ہے، حق کو بیان کرنا مقصود ہے۔ جو آپ نے حق دیکھا اس مشاہدے کا اظہار آپ پر لازم ہے، اور اگر کوئی شخص اپنی ان قوتوں کو باطل پر ڈٹنے کے لیے استعمال کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قوتیں اس کے پاس موجود ہیں، لیکن ان قوتوں کا جو مقصود تھا اس سے وہ محروم ہے۔ تو فرمایا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ بہرے ہیں، کہ بھائی اگر کوئی بات حق کی ان کی سماعتوں سے ٹکرا رہی ہے، ایک صورت یہ ہوتی ہے جیسے ہم بولتے ہیں کہ بھی سنی انسنی کر دی، کہ سنا ہے لیکن اس سننے کا اس کو کوئی فائدہ، اس نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اس کو کہتے ہیں سنی انسنی کرنا۔ تو بھائی وہ سن رہے ہیں لیکن اس سننے کا اثر ان کے اوپر نہیں ہے، اس سن کر قبول کرنے کی صلاحیت سے یہ محروم ہو چکے ہیں۔ تو فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ بہرے ہیں، اور بکمن وہ کیا ہے بھائی؟ وہ گنگے ہیں۔ یعنی بات یہ ہے کہ حق کا اظہار کرنا چاہیے، حق کا اخفاء جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ احقاق حق اور اظہار حق یہ ہے اصل چیز۔ اگر کوئی شخص حق کو چھپائے، سمجھ آگئی؟ تو قرآن کریم نے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت باتیں ان کے بارے میں ارشاد فرمائی۔ یہاں پر جیسے فرمایا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ گنگے ہیں، اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عالم کہ جو حق کو جانتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ حق بات کو چھپاتا ہے، فرمایا وہ شیطان اخرس ہے، یعنی وہ گنگا شیطان ہے۔ اب وہ اس کے پاس علم کا ذخیرہ ہے۔ یاد رکھ لے کہ آج ہمارے عرف میں یہ معروف ہو گیا کہ یہ عالم وہ ہے کہ جس کے پاس الفاظ کی بہت کثرت ہو، جس کے پاس معلومات بہت زیادہ ہو، یا جس کے پاس معلومات اور ان معلومات کی بنیاد پر امتحان اور امتحان کے نتائج کا سارا یہ نظم اس کے پاس موجود ہے، تو وہ عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ ہاں وہ عالم نہیں ہے کہ جس کے پاس علم کے ذخیرہ ہو، الفاظ ہوں، یا وہ ان پر گفتگو کرنے کا بڑا زبردست قادر ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، دین کے نزدیک وہ شخص عالم نہیں ہے۔ عالم وہ ہے کہ جو علم بھی رکھتا ہو، علم کے الفاظ بھی رکھتا ہو، اور اس علم کا نور بھی رکھتا ہو، اور اس علم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے حق بیان فرمایا ہے اس حق کا وہ اظہار بھی کرے، اور اس پر ڈٹ جائے، اس پر جم جائے، اس پر سمجھوتا نہ کرے۔ سمجھ آگے بھائی؟ تو سمن بکمن، کہ وہ یہ جو زبان اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، اس زبان کے ذریعے سے حق کو بیان کرنا۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں منافقین کہ ان کے دل کے اندر کفر اور نفاق ہے، یہ اپنی اس زبان کو جھوٹ کے طور پر اور کفر کے طور پر اور دنیاوی مفادات کے حصول کے لیے یہ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کریم نے ان کے بارے میں کیا کہا کہ یہ گنگے ہیں، عمیون یہ اندھے ہیں۔ وہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے جو بصارت جو ہے وہ عطا فرمائی ہے، اس بصارت سے جو مقصود ہے وہ یہی ہے کہ جو حق بات دیکھے اس کو خود بھی قبول کرے
اور دوسروں کے سامنے بھی اس کا بیان کرے، دوسروں کو بھی اس کی طرف دعوت دے۔ تو فرمایا کہ بھئی صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ نہیں لوٹیں گے۔ اب دوسری مثال دی منافقین مترددین کے بارے میں، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، فرمایا یا ان کی مثال یعنی دوسرے منافقین جو کہ منافقین مترددین ہیں، کہ اس شخص کی طرح ہے کہ جو شخص آسمان سے اترنے والی جو بارش ہے وہ اس کے اندر گر چکا ہے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات، اب وہ جو بارش ہے اس کے اندر ظلمات ہیں، اندھیرے ہیں، جیسے میں نے مثال دی کہ بھی رات ہے، پھر اس رات کے اندر بادل چھا گئے، پھر ان بادلوں کے اندر جو ہے وہ جب بارش اترے گی تو جب بارش تسلسل کے ساتھ اترتی ہے تو وہ بارش کے قطرات ایک خود بھی اندھیرا قائم کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اب یہ صورتحال ہے، اس صورتحال میں یہ منافق گھرا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک خطرناک صورتحال ہے کہ رات ہو، رات کا سخت اندھیرا ہو، اور بادل جو ہیں وہ سخت کالے بادل ہوں، اور پھر ان کا بادلوں کے ذریعے سے موسلا دھار وہ تیز بارش ہو رہی ہو۔ ایسے میں آدمی کو سمجھ نہیں آتی، اس کو سجھائی نہیں دیتا کہ میں اس ظلمت سے کیسے نکلوں۔ جب وہ اس ظلمت کے اندر ہوتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ بھئی بس اب آگے بڑھنا مناسب نہیں ہے، مسافر ہے، چل رہا ہے کہ بھئی اب جو ہے نا کسی ایک طرف رک جایا جائے۔ لیکن یہ کہ جیسے ہی اس کے اندر کچھ روشنی آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، اب تو حالات ٹھیک ہے، ہم چل سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس صورتحال کے اندر اب جو اس کو روشنی مل رہی ہے وہ کس وجہ سے مل رہی ہے کہ بھئی ورعد وبرق، کہ ایک تو وہ بجلی ہے کہ جو کڑکتی ہے، اور ایک بجلی وہ ہے جو چمکتی ہے۔ رعد بجلی کو کہتے ہیں کہ جو صرف کڑکے، اور برق اس بجلی کو کہتے ہیں جو کڑکنے کے ساتھ ساتھ چمکے بھی صحیح۔ یجعلون اصابعہم، اس صورتحال میں وہ اس اندھیروں سے، اس خوفناک صورتحال سے بچنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی جو انگلیاں ہیں وہ اپنے کانوں میں دے دیتا ہے۔ ظاہر ہے یہ اصابعہم، انسان جو ہے وہ پوری انگلیاں تو اپنے کانوں میں نہیں دے سکتا نا، پورے دیتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے وہ کل بولا مراد جز ہے، اور ساری انگلیاں بھی آدمی نہیں دیتا، تو ساری انگلیاں مراد نہیں ہیں۔ تو بھائی وہ اپنی جو انگلیاں ہیں وہ اپنے کانوں میں دے دیتا ہے کہ بھائی نہ میں یہ کڑک سنوں گا، نہ یہ خوفناک صورتحال سنوں گا، اور نہ سننے سے میں انشاءاللہ جو ہے وہ اس کے نقصان سے بھی محفوظ رہوں گا۔ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی اس تدبیر سے میں اس صورتحال سے نکل سکتا ہوں۔ اب آپ خود بتائیں کہ اس قسم کی موہوم کمزور تدبیر سے کوئی آدمی اس قسم کی صورتحال سے نکل سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں نکل سکتا۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق، اب یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جو کڑکنے والی، کڑک کر گرنے والی بجلیاں، صواعق، صاعقہ کی جمع، یہ اس بجلی کو کہتے ہیں جو کڑکنے کے ساتھ ساتھ گر بھی جایا کرتی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ جب بجلیاں گرتی ہیں تو وہ جس جگہ پر گرتی ہیں وہ اس جگہ کو اور اس جگہ پر موجود تمام چیزوں کو راکھ کر دیتی ہیں۔ تو حذر الموت، موت سے بچنے کے لیے وہ اس قسم کی کمزور اور موہوم تدبیر کر رہا ہے کہ اس تدبیر سے میں اپنے آپ کو بچا پاؤں گا۔ تو ظاہر ہے کہ اس قسم کی تدبیر سے وہ اپنے آپ کو کیسے بچا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں بچا سکتا۔ تو جیسے اس مسافر کی مثال ہے، فرمایا ایسے ہی اس منافقین کا حال ہے کہ جب وہ دین سے، سمجھنا بہت اچھی طریقے سے بات کو، کہ جب وہ دین کے سلسلے میں جو اقرار کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہی بات ہے نا، اپنی زبان سے اسلام کا اور دین کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس سے ان کا مقصود مفادات اور دنیاوی اغراض کا حصول ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو جب تک ان کو مفاد حاصل ہوتا رہتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہم نے کام کیا یہ بہت ہی اچھا کیا، لیکن جیسے ہی اس صورتحال سے کچھ نقصان پہنچنے کی ان کو توقع ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں
کہ بھائی وہ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے کمزور تدبیریں اختیار کرتے ہیں کہ ہمیں کہیں اسلام اختیار کرنے سے کوئی نقصان نہ ہو جائے. جبکہ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ہر حال میں کہ اگر اللہ کی طرف سے نعمتوں کی صورتحال ہو تب بھی وہ اس دین کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھتا ہے, اور اگر کوئی آزمائش, کوئی اگر وقتی طور پر کوئی نقصان, کوئی آزمائش جو ہے وہ نظر آئے تب بھی وہ اللہ کو نہیں چھوڑتا. اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, دین اسلام کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے وہ کسی منفعت یا کسی نقصان اور مضرت کی بنیادوں پر نہیں ہے, بلکہ وہ حقانیت کی بنیاد پر ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا چاہتا ہے. بلکہ مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ جب کوئی آزمائش یا کوئی پریشانی, کوئی مصیبت کی صورتحال ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہ نہیں کہ اب تو مجھے نقصان ہو رہا ہے تو لہٰذا مجھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کرنی چاہیے تھی, مجھے کیوں اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات کرنی چاہیے تھی, مجھے کیوں دین اسلام کے قبولیت کی بات کرنی چاہیے تھی, لہٰذا میں ان سب کو چھوڑتا ہوں. جب میں نے کلمہ پڑھا ہے مجھے نقصان کیوں ہو رہا ہے, جب میں نے کلمہ پڑھا ہے مجھے بیماری کیوں آ رہی. کیا تمہارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ان اغراض اور مفادات کی بنیاد پر ہے؟ ہرگز نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو فرمایا کہ جس طریقے سے وہ مسافر موہوم تدبیروں کے ذریعے سے, کمزور تدبیروں کے ذریعے سے اپنے آپ کو ان خطرات سے محفوظ نہیں رکھ سکتا, اسی طریقے سے یہ جو منافقین ہیں یہ جس قسم کی صورتحال اپناتے ہیں, جو طریقہ کار اپناتے ہیں, یہ بھی کبھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. تو یکاد البرق یخطف ابصارہم, فرمایا کہ قریب ہے کہ وہ چمکنے والی جو بجلیاں ہیں وہ ان کی بصارت کو لے جائیں, ان کی جیسے آنکھیں جو ہیں وہ چدھیا جاتی ہیں کہ اللہ پاک ان کی آنکھوں کی بینائی ہی ختم کر دیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کلما اضاء لهم مشوا فیہ, کہ جب کچھ روشنی ہوتی ہے تو وہ جو مسافر ہے وہ اس روشنی میں کچھ نہ کچھ چل پڑتا ہے, اور جب کچھ اندھیرا ہوتا ہے تو پھر وہ رک جاتا ہے. وہی بات کہ جب دین کے بات کرنے اور یہ کہنے کہ بھی میں مسلمان ہوں کچھ مفاد جو ہے وہ نظر آتا ہے تو وہ دین کی طرف بظاہر بڑھتا نظر آتا ہے. جہاں کوئی تھوڑی سی پریشانی نظر آئی, کوئی دنیا کا کوئی تھوڑا سا نقصان نظر آیا تو وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے. یہ اس متردد, یعنی یہ وہی تردد کی مثال ہے. تو وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ, اور اگر اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کی بصارت کو, بسمعہم ان کی سماعت کو, وابصارہم اور ان کی بصارت کو ہی اللہ پاک ختم کر دے. سمجھ آ گئی؟ یعنی اللہ تعالیٰ قبول حق کی صلاحیت کو بالکل ہی ناپید کر دے, جیسا کہ ان منافقین کا حال تھا کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ سمن بکمن, جو غیر مترددین منافقین کا حال ہے. تو یہ جو نفاق کے اندر تردد کرنے والے لوگ ہیں یہ بھی بالآخر کہیں اسی انجام کو نہ پہنچ جائے, اس لیے اس نفاق کو چھوڑو اور اللہ کی طرف سیدھے ہو کر چلو, کہیں تمہارا حال بھی ان منافقین جیسا نہ ہو جائے کہ جو اب قبول حق کی صلاحیت کے ایک ذرے اور ایک قطرے سے بھی معروم ہو چکے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر کیا ہے, قادر ہے. تو میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ, دین اسلام کے ساتھ جو ہم نے تعلق رکھنا ہے وہ مفادات کی بنیاد پر نہیں رکھنا, بلکہ حق ہونے کی بنیاد پر رکھنا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, اللہ تعالیٰ ہی تمام خوبیوں کے اور تمام صفات کے مالک ہیں, اور جو ہے دین اسلام ہی حق ہے. بس اس بنیاد پر ہم نے اپنے آپ کو دین کے ساتھ منسلک کرنا ہے کہ اس منسلک کرنے سے ہماری اخروی نجات جو ہے وہ یقینی ہے. اس حق کو ہم نے قبول کرنا ہے کہ اسی میں ہماری دنیا کی بھلائی ہے اور اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے. دین کے ساتھ محض مفاد کی بنیاد پر تعلق رکھنا یہ منافقین کا حال ہے, ایک مسلمان کی یہ شان نہیں ہو سکتی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دین کے ساتھ اول تو تعلق رکھتے ہی نہیں ہیں, یہ ان منافقین والی کیفیات لوگوں کے اندر آنا شروع ہو گئی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ لوگ منافقین ہیں, لیکن منافقین والی کیفیات جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی کہ بھی اگر دین کے ساتھ تعلق رکھنے, دین کی خدمت میں لگنے سے ہمیں فلاں فلاں مفاد ملے گا
تو پھر تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس دین کے ساتھ ہم اپنے آپ کو جوڑے رکھیں. لیکن اگر ہمیں یہ مفادات نہیں پہنچتے یا خدا نخواستہ دین کے ساتھ تعلق رکھنے میں ہمیں جہاد پر جانا پڑ جائے، ہماری شہادت ہو سکتی ہے، یا جو ہے وہ اگر ہم دین کے ساتھ منسلک رہیں گے، سچ بولیں گے، حق بات کریں گے، تو اس کے ذریعے سے ہمیں دنیا کا یہ نقصان ہو سکتا ہے، لہذا دین کو چھوڑ دو. یہ وہی منافقین والی کیفیات ہے. آج لوگ جو ہیں اول تو دین کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، اگر تعلق رکھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ جی اگر ہم نماز پڑھیں گے تو نماز کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ بھئی اس سے بڑا کوئی فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور کیا فائدہ چاہتے ہو؟ آج سارا جو دین کو دیکھا جا رہا ہے وہ اس نقطۂ نظر سے دیکھا جا رہا ہے. آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو فلاں فلاں جسمانی فوائد حاصل ہوں گے. بھائی ہم نے تو روزہ رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے. باقی کوئی ہمیں دنیا کا کوئی صحت کا کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سارے راز رکھے ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کے حصول یا ان چیزوں کی نیت کر کے روزہ نہیں رکھیں گے. سمجھ آگئی؟ آج لوگ بیعت ہوتے ہیں نا، بیعت کسی اللہ والے کے ہاتھ پر، کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت ہوتے، تو اس بیعت کی غرض بھی لوگوں نے یہ بنا لی ہے کہ جی ہم فلاں شیخ کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے تو اس کے تعلقات بہت ہیں، اس کی بات سنی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، وہ بڑا مشہور آدمی ہے. سمجھ آ گئی؟ تو لہٰذا ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ بھی میرا تو فلاں شیخ کے ساتھ تعلق ہے، بڑے شیخ ہیں، اور وہ جناب فلاں سے بات کریں گے تو انشاءاللہ میرا اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ حل ہو جائے گا. یا پھر لوگ ایسا شیخ ڈھونڈتے ہیں کہ جہاں پر موٹی موٹی پارٹیوں کے ساتھ تعلقات قائم ہو جائیں، کاروباری تعلقات اچھے ہو جائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی اصلاح اور بیعت کا تعلق تو اپنی طہارت کے لیے ہے، اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی دونوں لحاظ سے پاک اور صاف کرنے کے لیے، اور ایسا بنانے کے لیے کہ انسان ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے. یہ بیعت کا مقصود ہے. آج بیعت کیا ہے؟ آج بیعت جو ہے وہ مفاد کی بیعت ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ بیعت ہوتے ہیں کہ جی فلاں شیخ کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے تو انشاءاللہ وہ کوئی ایسے وظائف بتائے گا جس سے ہمارے مال میں، ہماری جان میں، ہمارے جانوروں میں، ہمارے کھیتوں میں بڑی برکات ہوں گی. بھئی وہ تو خود بخود برکات حاصل ہو جائیں گی، لیکن یہ چیز مقصود تو نہیں ہے. مطلوب تو اللہ کی ذات ہے. انسان بھٹکتا رہا. اب بیعت جیسی چیز کے اوپر اصلاح جیسے تعلق کے نام پر بھی اگر قریب آیا، پھر اسی کھیت کے لیے، پھر اسی جانور کے لیے، پھر اسی مال کی بڑھوتری کے لیے. انا للہ. بیعت اور اصلاح کے تعلق سے مقصود تو اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست کرنا ہے، اپنے ظاہر اور باطن کو ایسا بنانا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں محبوب بن جائے. یہ مقصود ہے. عام لوگوں کی حالت تو چھوڑو، بعض پیر بھی ایسے پائے جا رہے ہیں کہ جو ایسے مریدین کو صرف بیعت کرتے ہیں کہ جن کو بیعت کرنے سے یا جن کو اپنا مرید بنانے سے خود پیروں کو مالی مفاد حاصل ہو. بلکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بہت سارے لوگوں نے تو اس ذہن سے یہ کام شروع کر رکھا ہے کہ جی عالم بن کر، حافظ بن کر، قاری بن کر تو آپ صرف مدرس لگو گے، امام اور خطیب لگ جاؤ گے. ان لوگوں کو لوگ اتنا نہیں پوچھتے. امام صاحب کو صرف معمولی تنخواہ دیتے ہیں، مدرس کو معمولی تنخواہ دیتے ہیں، بس بات ختم. پیر صاحب کو تو جی ہدایہ اور نذرانے اور جناب بکرے اور فلاں چیزیں پیش کی جاتی ہیں. تو یہ کام بڑا اچھا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بھائی یہ تو بیعت معیشت ہے. یہ کیا ہے؟ بیعت معیشت ہے. یہ کہ پیر بھی ایسے مرید ڈھونڈے اور مرید بھی ایسے پیر ڈھونڈے کہ جس سے دنیاوی مفادات آگے بڑھے. یہ وہی منافقین والی کیفیات ہے. اللہ تعالیٰ کہاں گئے؟ اللہ کے ساتھ تعلق کہاں گیا؟ اپنی ظاہری باطنی اصلاح کہاں گئی؟ وہ سب ختم. یاد رکھ لیں، دین کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ نہایت مخلصانہ کہ جو طرز انبیاء ہے، دین کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے نہایت مخلصانہ جو طرز اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی مفاد نہیں. بلکہ صحابہ اکرام کا تو حال یہ تھا. اللہ تعالی ہمیں بھی اس کا کوئی قطرہ نصیب فرمائے کہ بھی اگر ان کو دنیا کے اندر
خوشحالی زیادہ ملنے لگتی تو وہ یہ کہتے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے جو دین قبول کیا تھا کہ ہمیں دنیا میں ہی اس کا انعام دیا جا رہا ہے اور ہمیں آخرت میں کچھ نہ ملے. کس بات سے ڈرتے تھے کہ یہ کیا ہوا؟ اور ہم آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین کے ساتھ تعلق قائم کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہمیں جو ہے وہ فلاں فوائد حاصل ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، ہم سب کو معاف فرمائے. آج کہتے ہیں کہ جی مدرسے کے اندر اگر خانقاہی پروگرام بھی ہوگا، سنو، اگر مدرسے کے اندر خانقاہی پروگرام بھی ہوگا تو لوگ قریب آئیں گے اور خوب چندے ملیں گے، مدرسہ بہت اچھے سے چلے گا. کہ جی خالی محتمم نہیں ہے، یہ ایسا محتمم ہے کہ جو پیر بھی ہے. بھائی دیکھو، حالانکہ مدرسے کے لیے چندہ لینا اور چندہ دینا یہ دونوں ہی سنت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ اکرام کے لیے چندے کی اپیل کیا کرتے تھے، اور جو مالدار صحابہ اکرام تھے وہ اس چندے کی اپیل پر چندہ دیا کرتے تھے. تو چندہ لینا اور چندہ دینا یہ دونوں جو ہیں سنتیں ہیں. لیکن یاد رکھ لیں کہ بھائی اس نیت کے ساتھ خانقاہی کام کرنا کہ بھئی مدرسے کے جو مالی معاملات ہیں وہ آسان ہو جائیں، یا بڑے بڑے جو مالدار لوگ ہیں وہ ہمارے قریب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ بھئی یہ نیت کرنا بھی، یہ نیت بھی باطل ہے. صرف اللہ کو مقصود بنا کر اس کام کو کرنا، باقی جو اللہ نے مدرسین کا، طلباء کا، مدرسے کی ظاہری باطنی ترقی کا جو اللہ نے لکھ دیا ہے اس کو کوئی نہیں چھین سکتا. بات سمجھ آ گئی؟ بلکہ بعض محترم حضرات، ناظم حضرات، سمجھ آ گئی، وہ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، بڑے اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، اس سے بھی مقصود بعض اوقات یہ بن جاتا ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں گے، وہ ہمیں کسی مرید کا نمبر دے دیں گے کہ ہمارا بھی کوئی تعلق بن جائے گا اور وہ مالی طور پہ مفاد ہو جائے گا. یہ سوائے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اللہ والوں کے پاس صرف اور صرف اس لیے جائیں کہ ان کے پاس جانے سے ہمیں اللہ تعالی کے قرب کا کوئی گر مل جائے، کوئی راستہ اور مل جائے، کوئی طریقہ اور مل جائے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور زیادہ تعلق ہو جائے. باقی مدرسہ اللہ پاک کا ہے، یہ دین اللہ کا ہے، اللہ نے اس کو چلانا ہے، اللہ پاک اس کو چلائیں گے. آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، میں اپنی کیفیت بتاتا ہوں کہ انسان بعض اوقات کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کام ہو جائے، یہ ہو جائے، لیکن وہ نہیں ہوتا. اور بعض اوقات آپ جب ہار کر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تیرے سپرد، مجھے نہیں پتا، آپ کا کام ہے، آپ ہی نے کرنا ہے. انسان سویا ہوا ہوتا ہے، اس کے خواب خیال میں بھی نہیں ہوتا، اور صبح کو اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بھئی کوئی میسج آیا ہوا ہے، کوئی ساتھی آیا ہوا ہے، ہاں بھئی فلاں کام ہم نے کر دیا. یہ دین کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے. انسان تو اپنے آپ کو نہیں چلا سکتا، وہ سارے مدرسے کو کیسے چلائے گا؟ تو میں ان آیات کو دیکھ کر میں اپنے آپ کو اور آپ تمام ساتھیوں کو یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے اندر یہ نفاق والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم دین کے ساتھ دنیاوی مفاد کے حصول کا تعلق رکھیں، بلکہ دین کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس میں مطلوب اور مقصود اللہ کی رضا، اللہ کی محبت اور اللہ کا قرب ہے. اس کے علاوہ کوئی غرض نہیں ہے. باقی جو اللہ نے ہمارا مقدر لکھا ہے وہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص اور الہیت کے دولت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.